اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وعقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد پر. تمام تر حمد و ثنا اس غیاث المستغیثین کے لیے جو ہر مظلوم کی پکار کو سنتا ہے اور ہر ایمان والے کی مدد کرتا ہے. اور یہ الفاظ قرآن میں استعمال کیے گئے. محترمہ طاہرہ جعفر کی ایک کلپ ہے جو بہت زیادہ چل رہی ہے کل کی رات کے لیے اور آج کے دن کے لیے، جس میں بیان کیا گیا کہ سورہ انفال کی ابتدائی آیتوں میں یہ دن بیان کیا گیا ہے جس کے لمحوں سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں. کیا تاریخ ہے آج؟ 17 رمضان سن 1445 ہجری. اور اگر اس میں سے ہم مائنس کریں 43 ایئرز تو پھر کیا بچے گا؟ 17 رمضان 2 ہجری. مسلمانوں کو ہجرت کیے ہوئے ابھی صرف دوسرا سال ہے، لیکن جتنے دشمن تھے جو بہت ظلم کیا کرتے تھے وہ بڑی طاقت سے، بڑی تیاری سے 1000 فوجی لے کر، بہت اچھے گھوڑے، تلوار اور پوری طریقے سے لیس ہو کر اسکلڈ سولجرز کے ساتھ لڑنے آ گئے ان بیچارے لٹے پٹے مہاجروں سے، جن کے چھوٹے بڑے بوڑھے سارے مرد ملا کر کل 313 ہیں. 313 کا انصاف ہمارے لیے بھی ویلیو رکھتا ہے نا. ہم امام زمانہ کے جو سولجر بننا چاہتے ہیں اس میں بھی 313 کا انصاف ایک خاص اہمیت رکھتا ہے. اور یہی جو دین اسلام کی پہلی جنگ ہوئی ہے، جنگ بدر، اس کے تمام مرد مسلمان مل کر کتنے ہیں؟ 313. اور اب لڑنے تو پہنچ گئے، یہاں صرف 2 گھوڑے، 6 تلواریں، 2 زرہیں، اتنا تھوڑا تھوڑا سامان، لیکن دل میں کیا ہے؟ ایمان. اور ایک سائیکولوجیکل کیفیت ہے جو انسان پہ ضرور رہتی ہے جب کہیں مقابلہ ہو، جنگ ہو، 2 پارٹیز ہوں، کفر اور ایمان، اچھے اور برے. ہم تو خیر ہمیشہ اچھے میں ہی ہوتے ہیں ذہنی طور پہ. اللہ کرے کہ ہم ایمانی طور پر اور عملی طور پر بھی ہمیشہ اچھوں میں ہی رہیں، وقت کے امام اور اللہ کی قربت کو محسوس کر سکیں. ٹھیک ہے؟ تو اب وہاں کیفیت ایسی ہی ہے کہ ایک طرف وہ بیچارے مظلوم لوگ اور دوسری طرف 1000 طاقتور سولجر بہترین تیاری کے ساتھ. اب سب یہ ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے. جو رات ابھی گزری ہے نا، شب 17 رمضان 2 ہجری، اس میں پوری رات سارے مسلمان دعا کرتے رہے. ایک ہوتا ہے دعا، ایک ہوتا ہے استغاثہ، روتے ہوئے زندگی موت کی طلب کرنا، ہے نا. امام حسین نے میدان کربلا میں کب بلند کیا ہے آواز استغاثہ؟ جب علی اکبر کا جنازہ بھی گنج شہیدہ میں لٹا دیا. اب اپنے پیروں پہ چل کر جانے والا کوئی مددگار حسین باقی نہیں ہے. وہاں امام حسین نے کہا تھا نا، حل من ناصر مئی یغیثنا، کون ہے جو میرے استغاثے کو سنے، میری مدد کو آئے، اور اس طرح کی کیفیت. اب ایسی ہی کیفیت سورہ انفال کی ابتدائی آیتوں میں بیان کیا گیا. بلکہ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 کے لیے ذاکرہ فرماتی ہیں کہ اگر اسے 11 دن تک 14 دفعہ پڑھا جائے تو مشکل سے مشکل آپ کی مراد پوری ہو جاتی ہے. اور کون سی والی آیت؟ آیت نمبر 9 سورہ انفال کی جو شروع ہو رہی ہے واستغیثونا والی کیفیت سے، یعنی استغاثہ. ایسی مشکل یا پریشانی جس سے باہر نکلنا ہمارے بس میں نہ ہو، یعنی بیماری ہو ڈاکٹر جواب دے چکے ہوں، کمزوری ہو شفا ہی نہ ہوتی ہو، غریبی ہو کوئی مدد کر ہی نہ سکتا ہو، مطلب ایسی کیفیت جہاں ہم اپنے آپ میں ڈیڈ اینڈ میں چلے جاتے ہیں. ایسی ہی کیفیت ہے مسلمانوں کے لیے شب جنگ بدر میں. لیکن جب اللہ کی مدد آ جائے
تو خود قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے فرشتے بھیجے, ہم نے بارش بھیجی, وہ جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے تھے ان کی زمین کیچڑ والی ہو گئی, اور یہ جو اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے تھے ان کی ریت جم گئی اس بارش کی وجہ سے. یعنی ٹیکنیکلی اللہ نے زمینوں کو ہی چینج کر دیا, جو جم کے کھڑے تھے وہ کیچڑ میں چلے گئے, جو ریت میں دب رہے تھے وہ جم کے کھڑے ہو گئے. یعنی پوری اسٹریٹجی چینج ہے. اس کا مطلب ہے کوئی ہے جو سپر پاور ہے, رب کائنات ہے, جسے ہم قرآنی دعاؤں میں اے پالنے والے کہہ کر پکارتے ہیں, اور جب اس کی مدد آ جائے تو سورہ روم کہتا ہے یفرح المومنین, ہم نے مومنوں کے چہروں کو خوشیوں سے چمکا دیا. کب ملے گی یہ فرحت؟ آج کی تاریخ میں 17 رمضان کی شام میں, کہ کل جو ڈرے ہوئے تھے رات بھر رو رہے تھے اللہ میاں بچا لے ہم بڑے کمزور, وہ بڑا طاقتور دشمن, جیسے اس وقت جو ہے دنیا امریکہ سمجھتا ہے کہ میں سارے سپر پاور کے ساتھ ملوں گا اور شیعہ قوم کے آگے کھڑا ہو جاؤں گا تو میں ان کو مار دوں گا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اللہ جسے بچانے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ جیتتا ہے. اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے نا, تو ایسی ہی کیفیت. اور آج کے دن جب شیعہ, جب مومنین, جب لشکر مسلمین جیتا, وہ 313 میں سے کل 14 مارے گئے, اور ان 1000 میں سے 70 مارے گئے, 70 گرفتار ہو گئے. اور جو 70 مارے گئے ان کے غم میں کون مرا؟ ابو جہل. یعنی ابو جہل جیسا جہالت کا باپ جس جنگ میں مرے وہ ہے جنگ بدر. تو پروردگار ہمیں ایسی جہالت سے اور ایسے ابو جہلوں سے بچا لے, اور ہمیں لشکر حق میں, اسلامی میں اس طرح شامل رکھ کہ ہماری فرحت, ہماری خوشی, ہماری کامیابی رب عطا کرے, اور ایمان سے ہمارے دل بھرے رہیں. اور آج کے لیے جس دعا کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا, قرآن کا 16 نمبر کا پارہ, 20ویں نمبر 20th نمبر کی سورہ کا نام ہے سورہ طٰہٰ, جس میں اللہ اپنے محبوب کو ایک خوبصورت نام سے پکار رہا ہے. اور اس سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25, 26, 27, 28 ان 4 کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے آیت نمبر 24 سے لے کر 34 تک 10 آیتوں کا ٹرانسلیشن پڑھوں. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری کی ساری ایک بیک گراؤنڈ میں یا ایک اللہ میاں کے آرڈر پہ مانگے جانے والی دعائیں ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے لارڈ کے سامنے پروفٹ ہے, اور ایسے میں لارڈ نے آرڈر دیا جاؤ فرعون کو ایک خدا کے بارے میں بتاؤ. یہ میں نہیں پڑھ رہی, یہ آیت نمبر 24 ہے کس سورہ کی؟ سورہ طٰہٰ کی. 20ویں پارے میں موجود ہے, 16ویں پارے میں موجود ہے, 20ویں سورہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں اب میں صرف آیات کا ٹرانسلیشن پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اللہ نے ہمیں اس دعا کو کس طرح عطا کیا ہے. آیت نمبر 24, فرعون کے پاس جاؤ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. کون کس سے کہہ رہا ہے؟ کوہ طور پر. یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ید بیضا دیا جا چکا, ان کا عصا معجزے میں تبدیل ہو گیا, کلیم اللہ کا ڈیزگنیشن حضرت موسیٰ کو مل چکا. یعنی نبوت دینے کے بعد اب پروردگار حضرت موسیٰ کو ٹارگٹ دے رہے ہیں کہ ایز اے پروفٹ تمہیں کرنا کیا ہے. اب یہ فرعون کون ہے؟ وہ جو زمانے کا اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ خود کو کیا کہتا ہے؟ خدا, انا رب العلیٰ, اس طرح کے الفاظ کہ میں سب سے بلند پروردگار ہوں اور تمہارا پالنے والا ہوں اور تم سب کو میں ہی روزی دیتا ہوں, اس طرح کی کیفیت میں جینے والا. ٹھیک ہے. اور حضرت موسیٰ کون ہے؟ وہ جن کی پیدائش سے پہلے کی بہت ساری سٹوریز ہیں کہ فرعون نے کئی ہزار بچے کس لیے مار دیے کہ موسیٰ پیدا نہ ہوں. اللہ نے پیدا بھی کیا اور انہی کے گھر میں بڑے ہوئے, اور جب بڑے ہو گئے تو کیا ہوا؟ انہوں نے قوم فرعون کا ایک شخص مار دیا, غصے میں مکہ مارا, وہ مر گیا ہے نا, اور پھر وہاں سے نکلے. اب حضرت موسیٰ کا سٹیٹس کیا ہے؟ جس جگہ کا وہ مالک بنا ہوا ہے, بادشاہ بنا ہوا ہے, خدا بنا ہوا ہے, یہ وہاں کے بھاگے ہوئے قاتل ہیں. ٹھیک ہے, یہ سٹوری کے مطابق ان کا سٹیٹس ہے. اور جس بھائی کو یہ اپنا وزیر بنانے کی بات کر رہے ہیں وہ اسی فرعون کی سٹیٹ کا ایک لیبر ہے, ایک بہت ہی کامن مین. ٹھیک ہے. اور اب اللہ میاں کیا آرڈر دے رہے ہیں کہ وہ لیبر اور یہ بھاگا ہوا قاتل, یعنی ایک مجرم ہے اور ایک مزدور ہے,
تم دونوں جاؤ اور جا کر جو خدا بن کے بیٹھا ہوا ہے اسے کہو تم خدا نہیں ہو بلکہ ایک خدا ہمارا ہے. آسان بات ہے یہ؟ نہیں. اور اب یہ مزے کی بات جو میں اپنی بیٹیوں سے کرنا چاہتی ہوں, قرآن میں ساری دعائیں بہت خوبصورت ہیں, اور یقین کیجئے اتنی ساری دعائیں ایسی تھیں جو آپ کے ساتھ بات کرنے میں بہت مزہ آتا, کیونکہ ینگ گرلز کے پاس وہ انرجی ہوتی ہے جو باتوں کو بہتر ایبزارب کر سکتی ہیں, اور جب وہ اسکول کے بیسمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہوں, ہاتھوں میں پین پیپر لے کر بیٹھی ہوئی ہوں, اچھے اچھے رمضان گفٹس ملنے والے ہوں, تو زیادہ اچھے سے سمجھتی ہیں اور زیادہ اچھے سے چیزوں کو یاد رکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن باقی بہت ساری دعاؤں کو چھوڑ کر اس دعا کو اس لیے لیا کیونکہ یہ رب اشرح لی صدری والی دعا ذہن کھولنے کے لیے, آپ کے سوچ کو بہتر کرنے کے لیے, کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے, اسپیکنگ پاور ڈیولپ کرنے کے لیے, آپ کے ہر اکیڈمک کام میں آسانی کے لیے, جو پورے قرآن سے بہترین سٹیٹمنٹ مل سکتا ہے. اچھے اچھے بڑے بڑے مولانا اپنی گفتگو شروع کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری, کیونکہ ہمارے اندر گھٹن ہونے لگتی ہے, گھبراہٹ ہونے لگتی ہے, پریشانی ہونے لگتی ہے, مشکل ہونے لگتی ہے. آپ میں سے بچیاں بہترین سپیچ تیار کرتی ہیں, لیکن جب کرنے آنا ہوتا ہے مائک پکڑتے ہوئے سانس رک رہا ہوتا ہے, پیر ہل رہا ہوتا ہے. ہوتی ہے نا ایسی کیفیت یہ والی. یہ کیا ہے؟ ہمارے اندر کا انسان, شرمیلا انسان گھبرانے لگتا ہے. اور شرح صدر کیا ہے کہ ہمیں وہ کانفیڈنس مل جائے جو ہر ایک کے سامنے کھڑا کر سکے. اب جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں, جہاں پڑھ سکتے ہیں, اپنی ہر پریزنٹیشن میں, اپنے ہر ڈسکشن میں, اپنے ہر پبلک سپیکنگ میں, اپنے ہر ایگزامینیشن ہال میں, اپنی ہر کلاس میں, اپنے آپ کو مضبوط دین پر رکھنے کے لیے کی جانے والی دعا یہ ہے. اور اگر کوئی بعد نماز فجر آگے اور پیچھے 3 دفعہ صلوات کے ساتھ 11 مرتبہ یا 14 مرتبہ اس رب اشرح لی صدری کو روز پڑھ لے, وہ پورے دن کے تمام چیلنجز کو بہت سمارٹلی ڈیل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بک ہے نوائب صالحین, وہاں سے یہ بات پڑھ رہی ہوں. اچھا, اب یہاں پر کیا ہوا, حضرت موسیٰ بڑے سکلڈ نظر آئے کیونکہ ان کی زندگی بڑی ٹف ہے. ایک وقت وہ ہے کہ جب ان کی ماں انہیں پیدا کر کے اللہ کی وحی کے مطابق انہیں لکڑی کے صندوق میں ڈالیں اور یہ نیل میں بہتے ہوئے جائیں, آسیہ ان کو نکالیں, بہن دیکھے, امی آئیں دودھ پلائیں, اس طرح کے مسائل سے ان کا بچپن کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں کہ بندے کے بھیجے ہوئے ہیں, یہ چیک کرنے کے لیے انگارہ اور لال سامنے رکھے جائیں. بہت ساری سٹوریز ان کی موجود ہیں. اب یہ کیفیت ہے کہ یہ حضرت شعیب کے پاس پہنچ چکے. وہاں بھی حضرت موسیٰ کی بہت اچھی دعا ہے کہ جب یہ اپنے شہر سے نکلے ہوئے مظلوم اکیلے بیٹھے ہیں, نہ چھت ہے نہ کھانا ہے, تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے پروردگار, میں تجھ سے خیر مانگ رہا ہوں کیونکہ تو بادشاہ ہے اور میں فقیر ہوں, ہے نا. ایسی دعائیں موجود ہیں, بے شمار دعائیں. قرآن کی ہر دعا بڑی پر لطف ہے, اور حضرت موسیٰ کے پاس تو ماشاءاللہ دعاؤں کا ڈھیر ہے. کبھی وہ من و سلوہ مانگ رہے ہیں اور کبھی کچھ, لیکن ہم اس دعا پہ فوکس کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ہر زمانے کی اسٹوڈنٹس پر موسٹ ویلڈ قرآنی آیات ہیں کہ آپ اللہ سے کنیکٹ ہو اور شرح صدر مانگتے رہیں. کس طرح؟ جیسے آپ کے جو بچپنے میں نیا نیا چلنا جب سیکھا تھا, اس سائز کے جوتے میں اب آپ کا پیر آتا ہے, پیر کیا ہاتھ بھی نہیں آتا ہوگا, ہے نا. وہ جوتے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور آپ بڑے ہو جاتے ہیں. تو وقت کے ساتھ آپ جتنے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کے پیرنٹس اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ آپ کے کپڑے اور جوتے آپ کو فٹ آتے رہیں. یعنی جتنا اللہ آپ کے جسم کو بڑھا رہا ہے اتنا ہی اس کی نیڈز بھی بڑی ہوتی رہیں. وہ بچہ جو سیریلیک کھاتا تھا ساری زندگی سیریلیک کھائے گا, اب اس کے غذا چینج ہوتی ہے نا. یعنی بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ نیڈز اپلفٹ ہوتی رہتی ہیں. تو وہ جو رب کائنات ہے, رب العالمین ہے, وہ بھی ہماری نیڈز کو مستقل اپلفٹ کرتا رہتا ہے. ایسے ہی ہے. تو اب جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارا جسم بڑھ رہا ہے, ہمارا انٹلیکٹ بڑھے, ہماری اسپرچل گروتھ ہو, ہمارے نفس کی تربیت بہترین ہو, اور تو میرے اندر کو اتنا بڑا کر دے جتنا بڑا مجھے سوٹ کرتا ہے. اب بظاہر بیٹھے ہوئے ایک مدرسے میں یا ایک کلاس میں 10 بچیاں 20 بچیاں, ایج ایک جیسی ہوتی ہے, انڈرسٹینڈنگ ایک جیسی ہوتی ہے, انٹیلیجنس ایک جیسی ہوتی ہے, ری ایکشنز ایک جیسے ہوتے ہیں, ہر ایک
بظاہر سیم قد کا بھی ہو سکتا ہے شاید, سیم ایج کا بھی ہو سکتا ہے شاید, لیکن جو آپ کے اندر ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک جیسا ہو. کچھ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے, کچھ انوائرمنٹ گفٹڈ ہوتا ہے, اور کچھ آپ خود اٹین کرتے ہیں, خود اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں. اور جہاں قرآن زندہ معجزہ ہے اور آپ زندہ مومن ہیں اور زندہ امام کے انتظار میں ہیں, تو اس زندگی کو کنیکٹ کرنے والے جو سلیکٹڈ ووکیبلری آف قرآن جو دعا ہے, ان میں سے ایک ہے یہ دعائے موسیٰ, شرح صدر کی دعا. اب میں اس کی آیتوں کے ٹرانسلیشنز پڑھتی جا رہی ہوں. کیوں میں نے اسکلڈ کہا اس کو؟ کیونکہ حضرت موسیٰ نے ایسا لگا کہ وہ ٹارگٹ جیسے کہتے ہیں نا ریپڈ فائر ہوتا ہے, اتنے سیکنڈ میں اتنے سوال ہوں گے, اتنے جواب ہوں گے, اس میں جو سوال سمجھے اور صحیح جواب دے, یا ٹارگیٹڈ کوشچن کرے, یا جیسے آپ کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں, آپ کو اسٹیٹمنٹ سمجھنا ہے اور اس کے مطابق کریکٹ آپشن پہ جانا ہے نا. اس حاضر دماغی کی, اس درست بیانی کے آپ کو نمبرز ملتے ہیں. اب آپ دیکھیں, اللہ نے ایک آرڈر دیا, فرعون سرکش ہو گیا ہے, جاؤ اس پہ دین کی تبلیغ کرو. اب موسیٰ اپنی ساری کمزوریاں جانتے ہیں, نبی بن چکے ہیں, انہوں نے کیا کیا مانگا؟ انہوں نے کہنا شروع کیا, پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے, میرے کام کو آسان کر دے, میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری باتوں کو سمجھ سکیں, میرے خاندان میں سے میرا ایک وزیر قرار دے دے, میرے بھائی ہارون کو, اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ. اچھا یہ سب کچھ کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہمیں لگ رہا ہے فرعون کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے مانگ رہے ہیں, لیکن قرآن میں جو موسیٰ نے کہا وہ اللہ نے قیامت تک کے لیے رجسٹر کر دیا. کیوں؟ تاکہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آئے کہ جب ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں تو اس کا ریزن دنیاوی نہیں ہونا چاہیے. کیا کہا انہوں نے؟ یہ میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 33, 34, 35 ان تین کا ٹرانسلیشن کر رہی ہوں اب, جن میں کہا کہ اے پروردگار ہمارے کام میں بھائی کو شریک کر دے, یہاں تک بات ہو گئی تھی, تاکہ ہم تیری بہت بہت تسبیح کریں اور تجھے بہت بہت یاد کریں, کیونکہ تو ہمیشہ ہماری حالت کو جانتا ہے اور اس میں بہترین مدد کرتا ہے. یعنی ہم میں سے جو بھی رب اشرح لی صدری کہہ رہا ہے, ویسر لی امری کہہ رہا ہے, آپ کا وہ امر اللہ سے جوڑنے کے لیے ہو, اللہ سے دور جانے کے لیے نہ ہو. آپ چاہے جتنی بڑی اسپیچ کر لیں, آپ جو ہے وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ بن جائیں, اب وائٹ ہاؤس میں جا کے رہنے لگیں, لیکن تب بھی اللہ ہی کا شکر ادا کرنا ہے, اللہ ہی کی تسبیح کرنی ہے, اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے رہنا ہے. اور اب آیت نمبر 36 میں پروردگار عالم نے جواب دیا. آیت نمبر 24 میں اللہ نے آرڈر دیا تھا, آیت نمبر 36 میں اللہ آنسر دے رہا ہے, اے موسیٰ تو نے جتنی دعائیں کی ہم نے وہ سب کے سب تمہیں عطا کر دی. صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد پر. میری بیٹیوں, قرآن بہت بڑی طاقت ہے, اور یہ اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے الفاظ یہ زندہ معجزہ اس لیے ہیں کہ جس زمانے کے جس انسان کو جس پرابلم میں بیسٹ سلوشن چاہیے, زندہ امام بھی موجود ہے, زندہ کلام بھی موجود ہے. بات ساری یہ ہے کہ آپ ان دونوں سے جا کر پراپرلی کنیکٹ ہو سکیں. آج اگر ہم اپنے اندر کو محسوس کریں, ہمارے پاس بہت سے ایسے لمحے آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کوئی ہمیں نہیں سمجھ رہا, ہم کہیں اسٹک ہو گئے, پتہ نہیں کیوں رونا آ رہا ہے, سیڈ فیلنگ ہو رہی ہے, کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے, کھانا بھی نہیں پسند آ رہا, مجھے کسی سے بات نہیں کرنی, ساری دوستوں الگ چلے جاؤ, کوئی مجھے نہیں چھیڑے گا نہ میں ماروں گی. ایسی ایسی عجیب عجیب سی کیفیتیں ہوتی ہیں نا جو ہمارے اندر آتی ہیں. بیٹا آل دس از نارمل. ہمارے اندر سائیکولوجیکل ایموشنل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں, ہماری باڈی میں فزیکل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کی ایج میں یہ چینجز زیادہ جلدی جلدی ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کے ہارمونز ایکٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کی ہائٹ بڑی ہو رہی ہوتی ہے, آپ زیادہ پیاری ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کا پردہ زیادہ اچھی طرح سے آپ پر واجب ہو رہا ہوتا ہے. تو بہت سی خوبصورت کیفیات ہوتی ہیں, جیسے کھلتا ہوا پھول, کلی سے پھول بنتے ہوئے ایک اللہ کے حسن کی پیکر کو دیکھنا اور محسوس کرنا کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا. بالکل اسی طرح گرلز کیمپس کی اس ایج کی بچیوں کو پڑھنا پڑھانا, انہیں بڑھتے ہوئے دیکھنا,
8 साल पहले वो बच्ची जो 8th में है वो ECD के किसी सेक्शन में होगी, तो उस एज से इस एज तक आते हुए आपके एक खिलने के अमल को हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह इंसान या बेटियां बड़ी हो रही होती हैं, इसी तरह उनके अंदर बहुत से जज्बात और मामलात भी बड़े हो रहे होते हैं। और किसी भी चीज का ग्रो करना सिर्फ ब्यूटी नहीं होता, पेनफुल भी होता है। बहुत ज्यादा आपने चीजें सुनी भी हैं कि वो बटरफ्लाई जो है जब वो कैटरपिलर और प्यूपा स्टेजेस से गुजरती है, अगर वो पेन्स ना उठाए तो वो रंगीन परों वाली उड़ती हुई तितली ना बने, है ना। वो रगड़ खाना, वो दर्द उठाना उसके लिए, उसकी खूबसूरती के लिए, उसके फ्लाइट के लिए जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह मेरी बेटियों, आपके भी मुख्तलिफ इमोशनल ग्रोथ की सिचुएशंस, एंग्जाइटीज, स्ट्रेसेस, कंडीशंस में कभी अच्छा फील हो रहा है, कभी बुरा फील हो रहा है। टीचर कह रही है चुप हो जाओ, मुझे तो बोलने का दिल चाह रहा है। और आजकल के बच्चों में तो अक्सर ये प्रॉब्लम है, टीचर कहती है सीधे बैठ जाओ, नो मिस, अगर मैं ये नहीं करूंगी तो मुझसे बैठा ही नहीं जाएगा, है ना। तो अल्लाह ने हर जिस्म को एक अलग एंगल में बनाया है। आजकल के टीचर्स भी आजकल के बच्चों के नीड्स को, चाहे वो फिजिकल नीड्स हो या इमोशनल नीड्स हो, उन्हें एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे दीन ने, हमारे कुरान ने इसको हमेशा एड्रेस किया है। आज की साइकोलॉजी में डॉक्टर जेली जोन्स हैं, बहुत बड़ी, जेम्स जोन हस्बैंड है और सैली जोन्स उनकी वाइफ है, और ये दोनों इन्हीं चीज़ों पे रिसर्च करते हैं कि कैसे इंसान के जज्बात को स्मूथ किया जाए। और इनकी एक बुक है ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर ट्रॉमा, उसमें वो ये बयान करते हैं असल प्रॉब्लम ट्रॉमा नहीं होता, हमारा उस ट्रॉमा से निकलना होता है। चले वक्त कम है, बात को सिंपल करते हैं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत बड़ा सदमा क्या हो सकता है, जैसे मेरी माँ का मर जाना, अल्लाह सबकी माओं को सलामत रखे, है ना, और उनको प्यार मोहब्बत से कहते रहें कि आप ज़रूरी हैं, आप इम्पॉर्टेंट हैं, आप ही मेरी ताकत हैं, तो आप फील करेंगे आपके अंदर कोई मसला अटकेगा ही नहीं। अम्मियों से बेस्ट फ्रेंड वाली दोस्ती कीजिए, आपके हर प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व रहेंगे। चले अगर प्रॉब्लम्स में देखें तो माँ का मर जाना सबसे बड़ा सदमा है, ठीक है। और एक छोटी सी बात, मैं घर से निकली थी, मुझे ठोकर लग गई, मुझे यहाँ खराश लग गई, या मैं जब वैन से उतरी, मैं अपनी जो होमवर्क की हुई कॉपी थी वो वैन में छोड़ आई, और टीचर होमवर्क मांग रही थी, मेरे पास देने को नहीं था, हालांकि मैंने किया था, मगर कॉपी वैन में गिर गई। अब ये एक छोटी सी बात है, अगले दिन आपको कॉपी ला के दे सकती हैं, छुट्टी के टाइम पे ड्राइवर के पास से लेके दे सकती हैं, लेकिन अगर आप उस वक्त उस बात में अटक जाएं, कॉपी गिरी क्यों, होमवर्क किया था तो टीचर को मिला क्यों नहीं, तो अब उस पूरे दिन की सारी लर्निंग चौपट है ऐसा। अब वो अपनी बुक में इस पूरी रिसर्च को लिखते हैं कि इंसान के सोच, ख्याल, अमल और ग्रोथ एक बहते हुए दरिया की तरह है, फ्लो में बह रही होती है चीज, ठीक है। लेकिन सदमे का पत्थर हमारे इस फ्लो को रोक देता है। एनीथिंग दैट हर्ट्स, कुछ भी जो फंस जाए, मेरी सोच को, मेरे सीने को कंजेस्टेड कर दे, मुझे खुल के हंसने, बोलने या पार्टिसिपेट ना करने दे। अब उस बुक के मुताबिक चाहे वो माँ का मरना हो या छोटी सी एक दोस्त से किसी बात पे नोकझोंक हो, अगर हम उसे पकड़ के दिल में रख के बैठे हुए हैं तो वो एक पत्थर में तब्दील होती रहती है, और वो पत्थर बड़ा होता रहता है हमारे सीने में, हमारी सोच में, हमारे ख्याल में, हमारे इरादों में, हमारे आउटपुट में, हमारी परफॉर्मेंस में, हमारे क्लास वर्क में, हमारे होमवर्क में, हमारी नमाजों में, हमारी नींद में, हमारे रिएक्शंस में, हमारे इंटरैक्शंस में, हर चीज आपके इंटरनल से कनेक्ट होती है, ठीक है। अब वो कहते हैं अगर आप इस बात पे स्किल्ड नहीं हैं कि उस सदमे को अंदर से निकाल कर फेंक दें, तो वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी में बढ़ता है, डिप्रेशन में जाता है, और एक वक्त ये आता है कि आप जो है वो जहनी मरीज भी हो सकते हैं। तो हमें करना क्या है, एज पर ह्यूमन साइकोलॉजी लेट इट गो की स्ट्रैटेजी को अपने अंदर डेवलप करना है। बड़े से बड़ा मसला है, अगर इंसान इन्नल्लाह कहते हैं कुल्ले शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पे कुदरत रखता है, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर,
میرے سینے میں جو کچھ بھی ہے میرا اللہ اسے بہترین جانتا ہے. اگر ہم اس کیفیت میں آ سکتے ہیں تو ہم اندر کے صدموں کو نکال کر پھینک سکتے ہیں. اب سوچیں بہت فرق ہے ان دو باتوں میں. ایک دوست سے نوک جھوک, لیکن میں تو زندگی میں بات ہی نہیں کروں گی, میں تو دوستیاں ہی نہیں کروں گی, میں یوں نہیں کروں گی, میں یہ نہیں کروں گی. شرح صدر اصل میں اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرنا اور اندر کے تھاٹس کو اور ایمان کے فلو کو پراپرلی چلتے رہنا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں اگر کہا جائے شرح صدر کے اگر لٹرل میننگ لیتے ہیں میرے سینے کو کشادہ کر دینا, آپ کو لگتا ہے کہ سینہ چوڑا ہو جانا کوئی بیوٹی ہے؟ اگر کامنلی دیکھیں تو آپ کو اللہ نے جتنے آرگنز کو آپس میں دیا ہے یہ بڑے اچھے سے سمپنائزڈ ہیں. آپ کے پوری باڈی شیپ کو اللہ نے آرگنائز کیا ہے. اور بیٹیاں تو ہوتی بہت پیاری ہیں, اللہ بناتا انہیں خاص نظر سے ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم اگر اس میں کہیں اپنی سوچ کی گڑبڑ لاتے شروع کرتے ہیں تو ہمارے کندھے بھی جھکنے لگتے ہیں, ہمارا چہرہ بھی مرجھانے لگتا ہے, اور جو ہمارے اندر ہوتا ہے نا بیٹا وہی باہر نکلتا ہے. مدینے میں جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو ایک شخص تھا جو رسول اللہ کے ہاتھ سے لے کر کھجوریں جایا کرتا تھا. جب وہ پلٹ کے آیا نا مدینے رسول اللہ کے انتقال کے بعد تو کہتا ہے مجھے کوئی ایسا کھجور دے جس کا دل میرے نبی جیسا ہو. لوگ کہتے ہیں بیٹا کھجور کو دل سے دیتا ہے, ہاتھ سے دیتے ہیں, ہم دے دیں گے. کہا نہیں, میں ثابت کر سکتا ہوں اس بات کو. اور بڑے عالم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. پہلے دوسرے تیسرے چوتھے سب دے رہے ہیں تو کسی کے ہاتھ سے جو 8 کھجور آئی, کسی کے 10 کھجور آئی, آخر میں سلمان پکڑ کے لائے مولا علی کو یہودی کے باغ سے اور ان سے کہا آپ کھجور دیجئے. اب مولا علی نے کیا کیا, ہاتھ ڈالا اس کے ہاتھ میں, وہ مسکرایا, کہا دوبارہ دیجئے, 3 دفعہ دیجئے. 3 دفعہ مولا علی نے اس کو دیا اس کا حصہ, اور کیا کیا اس نے 3 دفعہ 3 جگہ ڈیریاں لگائیں اور کہا جس سے چاہا کاؤنٹ کر لو. ایک ایک مٹھی میں مولا علی کے 60 کھجوریں تھیں, اور کہا اتنی ہی مجھے رسول کے ہاتھ سے ملتی تھی. جن کے سینے کشادہ ہوتے ہیں نا ان کے ہاتھ بھی کشادہ ہو جاتے ہیں, ان کا کردار بھی چمکتا ہوا ہو جاتا ہے. جب وہ کسی کو دیتے ہیں نا تو کھل کے راہ خدا میں دینے والوں میں سے ہو جاتے ہیں. میری بیٹیوں, شرح صدر آپ کے اندر کی خدا سے جڑ جانے کی خوبصورت کیفیت ہے. صدر اصل میں ہمارے دین اسلام نے اس صدر کی کیفیت کو صرف قرآن میں ہی کئی جگہ استعمال کیا ہے, اور اس صدر کے پازیٹیو اور نیگیٹو ویلیوز بھی استعمال کیے ہیں. اور ایسی بھی آیتیں قرآن میں موجود ہیں جن میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنے دلوں کو کفر کے لیے کھول دیتے ہیں, اپنے سینوں کو, اور یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. یعنی ہمیں قرآن خود ایسے لوگوں سے ملوا رہا ہے کہ جن کی کیفیت یہی ہے کہ یہ لوگ اپنے سینوں کو دنیا سے جوڑ دیتے ہیں اور وہ کفر سے بھر جاتے ہیں. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے, ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. اور ہم کیا پڑھتے ہیں اپنی ہر نماز میں, ہمیں اس صراط مستقیم پہ چلا جس پر تیرے نعمت پانے والے جائیں, اس راستے پہ نہ چلا جس پر غضب پانے والے جائیں. یعنی جن کے سینے اللہ کی طرف رجوع کرنے کو کشادہ نہیں ہوتے ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا. اب علامہ طباطبائی نے اپنی تفسیر المیزان میں لفظ شرح کو ایکسپلین کیا ہے کہ شرح کا مطلب کسی چیز کو کھول کر کلیئر کر دینا. اور انہوں نے تفسیر میزان میں جو مثال دی ہے وہ کہتے ہیں گوشت کا ایک ٹکڑا لیجئے, تیز چھری لیجئے, اسے اس کو باریک 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 سلائسز میں کیجئے اور سارے سلائسز کو پھیلا دیجئے, تو جو گوشت کے ریشے ریشے کی فارمیشن سمجھ میں آتی ہے وہ شرح ہے اس گوشت کی. تو شرح صدر کیا کہ ہم اپنے سینے کو کاٹیں, چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کریں اور پھیلا دیں؟ نہیں, ہم اپنے ظرفیت کو بہتر کریں. جو ڈاکٹر شیلے جونز نے کہا ہے کہ ہم اس صدمے کے پتھر کو راستے سے اٹھا کر پھینک دیں اور اپنی خیال کو اپنے ڈیوائن گاڈ کی طرف بھیج دیں. یعنی جو ہمارا مالک و خالق ہے اگر ہم اس سے کنیکٹ ہو جائیں تو وہ ماں کے مرنے پہ بھی صبر دے دیتا ہے, وہ اپنا بنا لیتا ہے اور انسان کو عمل کی طاقت میں جاری و ساری رکھتا ہے. اب یہ ہمارا صدر کا مراد, اچھا جیسے کراچی میں بھی ایک جگہ اس کا نام ہے صدر, سینٹر آف دا کراچی,
ہے نا. پورے کراچی جو پرانا کراچی تھا اس کے درمیانی جگہ کو صدر کہا جاتا ہے, اور ہمارا جو شرح صدر کہا جا رہا ہے ہمارے تھنکنگ پاور کو, ہمارے پورے کے پورے ریسپائریٹری سسٹم کو, ہمارے سارے کے سارے سرکولیٹری سسٹم کو, اس کا سینٹر کیا ہے؟ ہمارا سینہ ہے نا. اور دین اسلام اس کی حفاظت کا بھی حکم دیتا ہے اور اس کی تربیت کا بھی حکم دیتا ہے. کیسے؟ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ میاں نے ایک سینہ دیا ہے. تو اب اس کیفیت کو اس طرح لیں کہ اللہ میاں نے جب ہمیں پیدا کیا ہم سب کو ایک ایک کمرے کا مالک بنا دیا, 4 دیواری کا مالک بنا دیا. ایک سپیس ہے جو ہمارے ودن ہے جس کو ہم اپنی سوچ اور اپنے ایمان سے ارینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک ہی کمرہ ہو دنیا میں, دیکھیے اگر آپ اس میں لا کے گھوڑے باندھ دیں تو وہ استبل بن جاتا ہے, اس کو میں کچرا بھر دیں تو وہ کچرا کنڈی بن جاتا ہے, اس میں اگر بکس اور الماریاں لگا دیں لائبریری بن جائے گا, اس میں کھانے پینے کا سامان اور چولہے لگا دیں تو وہ کچن یا ڈائننگ روم بن جائے گا. اور یہی جگہ آپ سب مل کر فرش بچھا کر نماز پڑھتی ہیں تو آپ کا جا نماز بن جاتا ہے. یہیں پر اگر وہ سجاوٹ کر کے نعت پڑھتی ہیں تو میلاد بن جاتا ہے. یہیں پر علم لگا کر کل مولا علی کا ذکر کریں گے تو مجلس کا مقام بن جاتا ہے. یعنی اسپیس وہی ہوتا ہے, آرگنائزر اسے اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق جیسے ڈیکوریٹ کرتا ہے وہ اسپیس ویسی جگہ بن جاتا ہے. اگریڈ. اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں کہیں نہیں سما سکتا سوائے مومن کے صدر کے. وہ اللہ میاں جو خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے, لیکن آپ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتے کہتے ہیں ہیلو اللہ میاں, اللہ میاں اس کے اندر بیٹھے ہوئے نہیں. اللہ لا مکان ہے, لیکن اگر وہ کسی جگہ سما سکتا ہے تو وہ مومن کا صدر ہے. یعنی شرع صدر کی ویلیوز بڑھتے 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 اتنی بڑھتی ہیں, اگر آپ اپنے دل کو پاک کر لیں. فار ایگزامپل آب نیسا والی بارش ہو رہی ہو, بہت پاک پانی برس رہا ہو, اور امی کہیں آب نیسا جمع کر لو تاکہ پورے سال تم پاک پانی کو استعمال کر سکو اور تمہاری دعائیں قبول ہوں. ایسی کیفیات ہوتی ہے نا. تو آپ اب اس صحن میں کسی نے چھوٹا پیالہ رکھا تو اس کو تھوڑا پانی ملے گا, کسی نے بڑا پیالہ رکھا اس کو زیادہ پانی ملے گا, جس نے بالٹی رکھی اس کو اتنا پانی ملے گا. اور کوئی پیالہ رکھ کے تو آیا لیکن وہ ہلکا والا پلاسٹک کا تھا, ہوا چلی وہ الٹا ہو گیا, اس کو پانی ملے گا. کسی نے کوئی مجھ جیسی سست ہوئی کہ گندا سندا پیالہ اٹھایا والے جا کے رکھ دیا, وہ نجس پیالہ تھا, اب اس کے اندر جو پانی آئے گا کیا وہ آپ کے دعاؤں کو پڑھنے اور پڑھ کے پینے کے کام کا پانی رہا؟ بارش وہی رحمت کی ہے, لیکن آپ اپنے اپنے گنجائش کے مطابق, اپنے اپنے شرع صدر کے مطابق, اپنے اپنے ظرف کے مطابق, اپنی اپنی کیپیبلٹیز کے مطابق اس میں سے حصہ لیتے ہیں اور اپنے شرع صدر کو بہتر کرتے رہتے ہیں. رسول کے ساتھ بیٹھنے والے صحابی بہت سارے تھے, لیکن کیا سب کا ایمان ایک جیسا تھا؟ نہیں. ہر ایک کا ایمان اس کے ظرف کے مطابق تھا. اور کچھ لوگ زہریلی خیالات لے کر آئے تھے, اب وہ علی کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں, رسول کی حدیث بھی سن رہے ہیں, لیکن ان کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی. ہمیں بھی اگر خدا کو اپنے گھر میں اتارنا ہے شرع صدر کی, موسیٰ نے شرع صدر مانگا تو کیا انہوں نے جا کے کہا مانو اللہ ایک ہے, تو فرعون کھڑا ہو گیا اللہ میاں ایک ہے اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا؟ ہسٹری میں ایسا ہوا؟ نو. فرعون نے سخت ترین جواب دیا, یہاں تک کہ جادوگروں کو سامنے کر دیا, یہاں تک کہ عصا کو اور وہ رسیوں کا مقابلہ ہوا. اللہ کی مرضی سے جیسے فتح بدر ہے بالکل اسی طرح یہاں بھی فتح نصیب ہوئی. نبی کو کیا ہوا تھا کہ ازدہے نے ساری رسیاں کھا لی, سارے جادوگر نے دین قبول کر لیا, فرعون نے ایکسپٹ کیا. لیکن چونکہ حضرت موسیٰ اللہ سے شرع صدر لے چکے تھے تو اب وہ گھبراتے نہیں ہیں, وہ اپنے پورے لشکر کو لے کر چلیں, اور جب شرع صدر نصیب ہو جائے تو وہی دریائے نیل موسیٰ کے قافلے کے لیے راستے بنا دیتا ہے اور فرعون کے لشکر کو ڈبو دیتا ہے, غرق آب کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, فنا کر دیتا ہے. یہ ڈفرنس کیوں آیا؟ یہ فرق تھا شرع صدر کا. سیم سرکمسٹانسز تھے, اسی میں موسیٰ کا لشکر بھی داخل ہوا تھا, اسی میں فرعون کا لشکر بھی داخل ہوا تھا. جن کے پاس شرع صدر تھا, اللہ سے کنیکٹیوٹی تھی, ان کی مشکل آسان ہوئی اور وہ پار لگ گئے.
اور جن کے ظرف میں نجاست تھی. میں رب العالی ہوں. اللہ کون؟ وہ اسی دریا کے اندر ڈوب کر ختم ہو گئے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ظرف کو کہاں لے جانا ہے؟ شرح صدر کے اس مقام پر کہ جہاں ہم آنے والے امام کے لیے یا موجود امام کے لیے اپنا حصہ بہتر طور پر ڈال سکیں. نہج البلاغہ کلمات قصار حکمت نمبر 176 مولائے کائنات کہتے ہیں سینے کی کشادگی تمہیں رہنمائی اور قیادت کے قابل بنا دیتی ہے. سب ہوتے ہیں لیکن جو شرح صدر کو لے کر کہ میرا رب میری مدد کرے گا، اور یہ دل کی کنجسٹڈ ہونا، مختلف خیالات کا آنا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. سورہ حجر میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی میں جانتا ہوں تمہارا دل بھی تنگ ہوتا ہے دشمنوں کی باتوں سے. جو رسول کو ابتر کہتے تھے، رسول کے آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے نا، رسول کا دل دکھتا تھا نا. ہمارا دل بھی دکھنا ایک کامن بات ہے. ہر ایک انسان کی اپنی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، سامنے والا اس پہ پورا نہ اترے، آپ کا دل دکھتا ہے. لیکن کیا کیا؟ اسی سورہ حجر کی اگلی آیت میں پروردگار کہہ رہا ہے جب دل دکھا کرے ہماری تسبیح پڑھا کرو، سجدے کرنے والوں کے ساتھ سجدے کیا کرو، ہم تمہیں یقین عطا کریں گے. اب یہ سب کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو خدا سے جوڑنے کے خوبصورت ترین کنیکشن ہے. میرا وقت ختم ہونے میں آیا. ایک مولانا ہیں، ان کی کتاب پڑھ رہی تھی، علامہ جعفری کر کے ان کا نام ہے. وہ بیان کرتے ہیں ہم مدرسے میں تھے، ہم اسٹوڈنٹس تھے اور ہم بہت ساری آیتوں کو پڑھا کرتے تھے. میں نے یہ رب اشرح لی صدری والی آیت کو پڑھا. اب قرآن ہی میں اگر اس شرح والی آیتوں کو دیکھیں تو کہیں پر موسیٰ کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے شرح صدر عطا کر، اور کہیں سورہ انشراح میں یا علم نشرح میں اللہ اپنے محبوب سے کیا کر رہا ہے؟ علم نشرح لک صدرک. کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ وہ کہہ رہے ہیں میرا سینہ کشادہ کر دیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب میں نے تیرا سینہ کشادہ کر دیا. یعنی یہ ڈفرنٹ لیولز ہیں. یہ آپ کے سائیکولوجیکل پریشرز میں جیسی پرابلم ہو اس لحاظ سے آپ کنیکٹ ہو کر دیکھیں، اللہ ہر صورت میں آپ کا مددگار ہوتا ہے. تو وہ علامہ جعفری بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے مدرسے میں تھا اور ہم نے شرح صدر پر بہت لمبا ڈسکشن کیا. ہمیں تو وقت ملا ہی نہیں، شاید میں چند لفظوں میں الجھ گئی، لیکن ہمیں سمجھنا ہے، اللہ سے پکارنا ہے کہ تو ہمارے سینے کو ایسے کشادہ کر دے کہ وہ دوسروں کے درد کو سنبھال سکے، دوسروں کے رازوں کو سینے میں رکھ سکے اور تو میرے سینے میں داخل ہو سکے. ایک مہمانداری وہ ہوتی ہے جو صحابی علی کا غلام سب سے بیکار اونٹ لے کر آئے اور کٹوا دے، اور مولا علی کے جو صحابی ہیں وہ کہیں کہ اگر تو جان لیتا کہ تجارت دنیا کی نہیں آخرت کی کرنی ہے تو تو اچھا والا اونٹ لاتا. یعنی ہم میں یہ چیریٹی کرنے میں بھی جس کا سینہ جتنا کشادہ ہوگا ایمان کے لیے، اس کی چیریٹی کے ہاتھ میں وہ 10 کھجور نہیں 60 کھجور آ سکتی ہیں کہ وہ اگر خلیفہ والا ہے یا علی والا ہے. ایسی کیفیات ڈفرنٹ ہوتی ہیں. اب یہ علامہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے شرح صدر والی بہت ساری آیتیں پڑھی، سنی، سمجھی، اور میں نے اس پورے ڈسکشن سے یہ سیکھا کہ میں دل سے اپنے امام سے مدد مانگوں تو کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. ٹھیک ہے؟ اس پورے شرح صدر کی لیکچر سے انہوں نے اپنے سینے میں اس طاقت کو ڈالا. اب وہاں سے نکلے، رات کا وقت ہوا، ہاسٹل میں رہتے تھے، غریب سارے بہت سارے بچے تھے اور وہ ایک ہی جگہ رہتے تھے. اور وہاں انہوں کہتے ہیں کہ کھانا وانا کھانے کے بعد جب ہمارا وارڈن چلا گیا تو جو ایک جیسی ایج کے ٹین ایجر لڑکے تھے وہ سب چھپ کے ایک مدرسے کے کونے کے صحن میں جمع ہوئے. ان میں سے ایک کے پاس موبائل تھا. اس نے موبائل میں کہا میں تمہیں مس یونیورس کی پکچرز دکھاتا ہوں. ہم میں سیکشل ارج ہونا، ہمارا اپوزٹ سیکس کی طرف اٹریکٹ ہونا اللہ نے ہمارے سائیکالوجی میں رکھا ہے، لیکن اس کو کنٹرول کر کے حلال پہ لانا یہی دین ہے، اور اس کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا بھی ہے اور یاد بھی رکھنا ہے. اب یہ علامہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سارے دوست اندھیرے میں کونے میں بیٹھے ہوئے، بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، اور وہ اپنے موبائل میں کھول رہا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں اچھی والی پکچرز دکھاتا ہوں، مس یونیورس اور لیڈیز کے فیشن والی. اس نے یہ کہا، یہ علامہ کہتے ہیں میرے دماغ میں صبح کا شرح صدر کا لیکچر آنا شروع ہوا کہ اگر میرے برتن میں نجاست ہوگی تو میں طہارت والی رحمت جمع
نہیں کر سکتا. ہے نا ایسا کہ اگر آپ کا لباس نجس ہے اس میں نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتے. ہمیں چیزوں کو بیسک سے کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہی شرع صدر ہوتا ہے کہ آپ کشادگی کے ساتھ چیزوں کو پازیٹیو لے سکیں. وہ علامہ اپنی بک میں لکھتے ہیں, میں نے 1 منٹ کے لیے سوچا کہ جس آنکھ سے میں حرام لڑکیوں پر غور کروں گا, حرام نظاروں پر غور کروں گا, اس آنکھ سے اپنے امام کو کیسے دیکھوں گا. کتنا خوبصورت شرع صدر کی کیفیت ہے نا. میری بیٹیوں, جو کرو زندگی میں صرف 1 سیکنڈ کے لیے سوچنا, میرے امام کو جواب کیسے دوں گی, وہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے, ہے نا. اب یہ علامہ کہتے ہیں کہ میں چپ چاپ اپنی آنکھوں کو بند کیا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہتا ہوا چپ کے دبے پاؤں, کیونکہ بتا کر آتا سارے دوست مل کے مارتے کہ تو پپو ہے نا. لیکن میں چھپ کر بچ کر وہاں سے نکلا اور اپنے روم میں جا کر روتے روتے سو گیا, اور میں سارا وقت استغفار پڑھتا رہا کہ میں ایسوں کو دوست کیوں بنا رہا ہوں کہ جو دن میں قرآن سنتے ہیں, رات میں حرام پہ غور کرتے ہیں. اور میں یہی سوچتا رہا امام زمانہ مجھے نظر آ جائیے گا, میں نے حرام کو دیکھنے سے آنکھیں بچا لی ہیں. اب وہ اپنی بک میں لکھتے ہیں, فجر سے کچھ پہلے میرے خواب میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے اور مسکرا کر میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے وجہ اللہ کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا. میں جو بچپن سے یا علی مدد کہتا تھا اور مشکل میں اپنے بستر سے یا علی مدد کہہ کر اٹھا, اور میرے امام نے مسکرا کر کہا میرے بیٹے ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں اور تم اپنے امام کی زیارت کرو گے, کیونکہ تم نے ان آنکھوں سے حرام دیکھنے سے خود کو میرے زندہ بیٹے کے لیے روک لیا. میری بیٹیوں, ہمارا لیڈر بھی زندہ ہے, ہمارا کلام بھی زندہ ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ہم وہ شرع صدر پیدا کریں کہ ہم حرام چیزوں, بری لذتوں کی طرف جانے والوں میں سے ہی نہ ہو سکیں. اسی قرآن میں 2 جگہ بتایا گیا کہ شرع دین بھی پروردگار عطا کرتا ہے. شرع الاسلام کی بات کی گئی ہے کہ جس میں پروردگار کہہ رہا ہے سورہ انعام میں, سورہ زمر میں, کہ پروردگار نے بیان کیا کہ تم شرع دین کو اسی وقت حاصل کرتے ہو جب ہم تمہارے سینوں کو مضبوطی عطا کرتے ہیں. میری بیٹیوں, جب کل یا علی کا ماتم سینے پہ کرو گے نا تو ساتھ میں دعا مانگتے رہنا کہ جس اللہ کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ حسین اکبر و اصغر کو قربان کر دے اور شکر کے سجدے کرتا رہے, میرے سینے میں بھی وہ خدا اتر آئے. حسین کا واسطہ میں اپنے اللہ کے لیے اپنے دل کو اتنا پاک کروں کہ وہ خدا کا گھر بن جائے, اور میرا امام میری مدد کرے کہ میں جب زندہ کتاب سے اچھے لفظ سنوں تو وہ عملاً میرے کردار کو تبدیل کر دیں. کوئی دوسرا نہیں بتائے گا. میں وقت سے زیادہ ٹائم لے چکی ہوں, لیکن صرف اتنا کہہ کر جاؤں گی میری بیٹیوں, شرع صدر کو کوئی دوسرا چیک نہیں کرے گا, تم چیک کرو گی کہ اگر تمہاری باتوں سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ابھی شرع صدر تک نہیں پہنچی. اگر تمہاری حرکتوں سے دوسرے شرمندہ ہو رہے ہیں تو ابھی ایمان کے لیے سینوں کو کھلنا باقی ہے. سب سے ضروری یہ ہے کہ رب راضی ہو, وقت کے امام ہم سے جو چاہتے ہیں ہم ان کاموں کو انجام دے سکیں. بار الہا بوسیلہ فتح بدر ہمیں شیطانی حملوں پر فتح عاجلہ و کاملہ نصیب فرما. اس کے حملے چاہے جتنے ہوں, ہم اس مہینے میں روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت سے تجھے پکار رہے ہیں. ہمیں ہمارے سینوں میں وہ کشادگی عطا کر کہ یہ کوئی استبل یا کوئی کچرا گھر نہ بنے, بلکہ اللہ کا وہ گھر بن جائے جو ہمارے لیے قبر و قیامت کی آسانی کا باعث ہو. پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم عملاً اخلاقاً کرداراً عبادتاً ان کے ایسے بن جائیں کہ وہ ہم سے راضی و خوشنود ہوں. ہماری تمام نیکیوں کو ایصال ثواب کا باعث کر دے اور دین و دنیا کی آسانی عطا فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما.